جمع ہے اپنے نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج اگر انسان کوئی کام کرتا ہے، طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں، اعتراض اٹھائے جاتے ہیں، تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، اس لیے کر رہے ہو۔ مثال کے طور پر آج آپ یہاں پر آ کر کے بیٹھے ہیں، آپ سے بھی کوئی پوچھ سکتا ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، رات کی اتنی تاریکی میں اپنے گھر کو چھوڑ کر کے ایک مقام پر آ کر کے بیٹھے ہو، جہاں پر آخر تم کر کیا رہے ہو، تمہیں مل کیا رہا ہے، تم یہاں پر کسی ایک کا نام بار بار کیوں لے رہے ہو؟ تم مسلمانوں، بس اسی بات کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں، اسی بات کو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ آخر ایک نبی کا ذکر اور آپ یہاں پر بیٹھ کر کے کیوں کر رہے ہیں، اور بار بار کرتے ہیں، ہر گھڑی کرتے ہیں، ہر لمحہ کرتے ہیں، اپنے نبی کی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جو مسلمان ہو، ہم یہاں پر آئے ہیں، اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے نبی سے عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ آخر ہم کیوں کر رہے ہیں، اپنے نبی کی بات بار بار کیوں کر رہے ہیں، اپنے نبی کا نام بار بار کیوں لے رہے ہیں؟ تو پہلے ہی جملے میں میں آپ کو بتا دوں، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من احب شیئا فاکثر من ذکرہ، جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر وہ کثرت سے کیا کرتا ہے، اس کا ذکر وہ بار بار کیا کرتا ہے، اس کا نام وہ بار بار لیا کرتا ہے، اس کی یاد وہ بار بار کیا کرتا ہے۔ آپ اسی دنیاوی اعتبار سے بھی، آپ اسے اپنے اعتبار سے بھی آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس کا اندازہ اور اس کے بارے میں آپ غور و فکر کر سکتے ہیں کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے، جو انسان جس سے پیار کرتا ہے، جو انسان جس سے لگاؤ رکھتا ہے، اس کا ذکر وہ بار بار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دنیا کے اندر اگر کسی کرکٹر کے پاس بیٹھیں گے تو وہ کرکٹ ہی کی بات کرے گا، آپ کسی تاجر کے پاس بیٹھیں گے وہ تجارت ہی کی بات کرے گا، آپ کسی زمیندار کے پاس بیٹھیں گے وہ زمینداری ہی کی بات کرے گا، آپ کسی دکاندار کے پاس بیٹھیں گے وہ دکانداری ہی کی بات کرے گا، آپ کسی عاشق کے پاس بیٹھیں گے وہ عشق ہی کی بات کرے گا، آپ کسی عالم کے پاس بیٹھیں گے وہ علم ہی کی بات کرے گا۔ دراصل کی دنیا کے اندر جو انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، جس چیز رات کی اس تاریکی میں آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا ہے، اپنے بستروں کو چھوڑا ہے، اپنے محلے کو چھوڑا ہے، ایک مقام پر آ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کا یہاں پر آنا، یہاں پر بیٹھنا، اپنے گھروں کو چھوڑنا، آپ کے یہ اعمال یہ ظاہر کرتے ہیں اور آوازیں بلند یہ دنیا کو پہچانتے رہے ہیں۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، ہم وہ ہیں، ہم کسی اور سے محبت نہیں کرتے، ہم مدینے کے تاجدار۔ ہم مدینے کے تاجدار سے محبت کرتے ہیں، ہم احمد مختار سے محبت کرتے ہیں، کائنات کے مرکز عقیدت سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عشق ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ اس نبی کی محبت میں ہم نے جہاں پر کتنا بھی اہتمام کیا ہے، کتنا بھی انتظام کیا ہے، ہم نے اس نبی کی محبت ہی میں لیا ہے، ہم نے اس نبی کے عشق ہی میں کیا ہے۔ مسلمانوں آؤ ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، اب یہاں پر ایک انسان پلٹ کر کے سوال کر سکتا ہے، پھر سے ایک انسان یہ بات کر سکتا ہے، اے لوگوں ذرا یہ بتاؤ، تم عشق ہی میں بات کرتے ہو، تم محبت میں بات کرتے ہو، تم عشق میں بات کرتے ہو، اچھا ذرا یہ بتاؤ، ہم کسی کرکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کرکٹ کی بات کرتا ہے، ہمیں نالے ملتا ہے، ہم کسی عاشق کے پاس بیٹھتے ہیں، وہ عشق کی بات کرتا ہے، ہمیں کچھ نالے ملتا ہے، ہمیں کچھ فائدہ ملتا ہے، ہم کسی عالم کے پاس بیٹھتے ہیں، ہمیں کچھ فائدہ ملتا ہے، تو پھر تم ذرا بتاؤ، تم اپنے نبی کے عشق میں بیٹھتے ہو، اپنے نبی کی بات کرتے ہو، اپنے نبی کا ذکر کرتے ہو، تمہیں اس ذکر سے ملتا کیا ہے، تمہیں اس ذکر سے فائدہ کیا ملتا ہے، تمہیں اس ذکر سے نفع کیا ملتا ہے؟ تم نبی کی محبت میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہو، تمہارا نفع کیا ہوتا ہے؟ تم نبی کی محبت میں اپنے
نبی کی محبت سے، نبی کے ذکر سے ہمیں فائدہ یہ ملتا ہے، ہم جب تک دنیا میں رہیں گے ہمیں عزت ملے گی، قبر میں جائیں گے ہمیں راحت ملے گی، حشر میں جائیں گے ہمیں جنت ملے گی، ہمیں اپنے رب کی رضا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، علماء اکرام، علماء اکرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نبی کے عشق سے یہ فائدہ ہے، ہم جب ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اپنے نبی کی آمد کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، آپ بعد نماز عشاء سے اب تک آپ نے سنا ہے، یہاں پر کم و بیش اکثر انبیاء کا ذکر بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ہماری محفلوں میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم عشق والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کو جوڑنے والے لوگ ہیں، ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کو کاٹنے والے نہیں ہیں، ہماری پہچان امن سے ہوتی ہے، ہماری پہچان عشق سے ہوتی ہے، ہماری پہچان محبت سے ہوتی ہے، ہماری پہچان جس چیز سے ہوتی ہے ہم وہی کام کرتے ہیں، ہم جوڑنے کا کام کرتے ہیں، ہم توڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں، ہم پوری دنیا کے ہر ایک انسان کو ایک پیغام دیتے ہیں، اے لوگوں آؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ، اسلام کا دامن تھام لو، نبی رحمت کے قدموں میں آ جاؤ، یہ نبی کے دامن سے جب لگ جاؤ گے، نبی کے دامن میں آؤ گے تو جہاں بھی کامیاب ہوگے وہاں بھی کامیاب۔ تمام انبیاء کا ہم ذکر کرتے ہیں، ذکر آدم بھی ہم کرتے ہیں، ذکر عیسیٰ بھی ہم کرتے ہیں، ذکر موسیٰ بھی ہم کرتے ہیں، ذکر ابراہیم بھی ہم کرتے ہیں، ذکر اسماعیل بھی ہم کرتے ہیں، ذکر اسحاق بھی ہم کرتے ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہماری محفلوں میں ان کا ذکر ہوتا ہے، ہماری محفلوں میں ان کا نام لیا جاتا ہے۔ آخر ہم اپنے نبی کا جب ذکر کرتے ہیں، ہم نے یہ تو سن لیا ہمیں ذکر سے فائدہ یہ ملتا ہے، نبی کے ذکر سے یہ نفع ملتا ہے، لیکن یہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں، ہماری محفلوں میں ذکر ہوتا ہے، ہمیں اس سے کیا ملتا ہے، ہمیں اس سے کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو اس کا جواب کسی دنیا دار سے نہیں، اس کا جواب کسی دنیا دار سے نہیں۔ آؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اپنے نبی کی بارگاہ میں جسم سوال دراز کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کا بھی ذکر کرتے ہیں، آپ کے صدقے میں ہم 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا بھی ذکر کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اور دیگر انبیاء کے ذکر سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں یہ آواز آتی ہے اور ہمیں یہ جواب آتا ہے، اللہ کے پیارے رسول کا فرمان آج بھی حدیثوں کے اندر روز روشن کی طرح آیا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ذکر الانبیاء من العبادہ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، انبیاء کی یاد منانا عبادت ہے، انبیاء کا نام لینا عبادت ہے، یعنی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، انبیاء کی یاد منانا عبادت ہے، انبیاء کا نام لینا عبادت ہے، یعنی اس حدیث میں مطلق ہے، اس حدیث میں مطلق ہے، گویا کہ میرے آقا فرماتے ہیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ذکر آدم کرنا عبادت ہے، ذکر شیش کرنا عبادت ہے، ذکر نوح کرنا عبادت ہے، ذکر ابراہیم کرنا عبادت ہے، ذکر اسماعیل کرنا عبادت ہے، ذکر اسحاق کرنا عبادت ہے، ذکر عیسیٰ کرنا عبادت ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ یہ نبی کی حدیث بتا رہی ہے، یہ نبی کی حدیث سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، ہمیں یہ سمجھنے کو ملتا ہے۔ لیکن آؤ سنیو، اپنے ذہن کو قریب کرو، اپنے عشق کو بیدار کرو، اپنے محبت کو بیدار کرو۔ ہم جب اس حدیث کو پڑھتے ہیں، آپ نے اس حدیث کو سنا تو ظاہر ہے کبھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ اگر تمام انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے، تمام انبیاء کا نام لینا عبادت ہے، تمام انبیاء کی یاد منانا عبادت ہے، تو پھر وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ نبی جن کے صدقے میں اللہ نے آدم کو نبوت دی ہے، شیش کو نبوت دی ہے، موسیٰ کو نبوت دی ہے، عیسیٰ کو نبوت دی ہے، ابراہیم و اسماعیل کو عبادت دی ہے، عیسیٰ اور موسیٰ کو نبوت دی ہے، یعنی 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جس نبی کے صدقے میں اللہ نے نبوت سے سرفراز
इस्लामिया वक्त आगे बढ़ रहा है, तकरीर मुकम्मल नहीं हो सकती, लेकिन थोड़ी देर में आपके सामने आपकी खिदमत और करूंगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम जिक्र करने बैठे हैं। आज हमने 1500 साल जश्न विलादत मनाया है और ये जश्न विलादत अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके हिस्से में रखा है। दुनिया के अंदर बेशुमार इंसान रहते हैं, दुनिया के अंदर लातादाद मज़ाहिब के लोग पाए जाते हैं, बेशुमार इंसान पाए जाते हैं, लेकिन अल्लाह ने ये मुकद्दर हमारा रखा है, अल्लाह ने ये हमारे नसीब में रखा है कि अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र विलादत हम करते हैं, आपकी आमद पर जश्न विलादत हम करते हैं, आपकी आमद का आने की खुशी हम मनाते हैं, मोहब्बतों का इजहार हम करते हैं। हज़रात मुहतरम वो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अभी आपने मुझसे पेश कर सुना कि ये कायनात जो सजाई गई है, जो हम और आप देख रहे हैं, ये कायनात में जितनी भी मखलूक है, हम तमाम चीजों को जो देख रहे हैं, ये उसी नबी का सदका है, ये उसी नबी की आमद का सदका है। अगर वो नबी न होते तो कुछ ना होता, वो नबी ना होते तो कुछ ना होता। यहाँ तक कि मेरा रब इरशाद फरमाता है, कुन तो कंज़ल मख्फिया, कि मैं एक पोशीदा खजाना था, मैं एक पोशीदा खजाना था। फअहबब्तु अन उरफ़ा, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने कायनात की जान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। अभी आपने सुना कि सबसे पहले अल्लाह ने अपने महबूब के नूर को अपने नूर से बनाया। लेकिन एक बात और सुन ले, एक बात और समाप्त कर ले, ये कायनात के अंदर जितनी भी मखलूक को आप देख रहे हैं, जितनी भी चीजों को आप देख रहे हैं, इस कायनात में बड़ी बड़ी मखलूक भी है, इस कायनात में छोटी छोटी मखलूक भी है। और ये सवाल भी बनता है कि अल्लाह ने सबसे पहले किसे बनाया, तो आपने सुन भी लिया है। और ये अकीदा हमारा और आपका है, इसी अकीदे पर कायम रहे। अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को बनाया, अपने नूर से, और फिर उस नूर से कायनात को बनाया है, कायनात को वजूद बख्शा है। और अल्लाह तबारक व तआला है, सिर्फ ये एक जहान नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने 18,000 जहानों को पैदा फरमाया, 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। और फिर कुरान में फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ऐ महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है, सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा है। गोया कि इस आयत का निचोड़ निकलता है कि ऐ महबूब, हमने आपको 18,000 आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है, 18,000 मखलूकात के लिए रहमत बना करके भेजा है। तभी तो शायर ने कहा था, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उसकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह ने सबसे पहले बनाया, तमाम अंबिया के बाद में भेजा इस रूए ज़मीन पर। 1,24,000 कमो बेश अंबिया के बाद आप तशरीफ लाए। लेकिन हज़रात मोहतरम, नबी कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाते हैं, कायनात के अंदर आप कदम रंगा फरमाते हैं, आप दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं। दुनिया का अजीब माहौल था, दुनिया का अजब दस्तूर था, और दुनिया के अंदर आपकी आमद से इख्तिलाफ पैदा होता है, दुनिया के अंदर एक अजीब कैफियत पैदा होती है। जो लोग एक दूसरे से नफरत करने वाले थे, नबी की आमद का सदका वो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन गए। नबी ये पाक की आमद से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बेवाओं को जीने का हक नहीं दिया जाता था। ये नबी के मिलाद का सदका है कि बेटियों को सीने से लगाया जाने लगा है, बेवाओं को इज्जत मिलने लगी है। मेरे मुस्तफा ने बेटियों का मकाम बताया, बेटियों को अपने सीने से लगा करके पाया, और बेवाओं को आपने सीने से लगाया। तो आज पूरी दुनिया बेवाओं से भी मोहब्बत कर रही है, आज पूरी दुनिया अपनी बेटियों से भी मोहब्बत कर रही है। ये नबी ये कायनात की आमद का सदका है, ये नबी ये कायनात की आमद का सदका है, आपकी विलादत का सदका है। मेरे मिलत के नौजवानों, वो नबी ये रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इस खाकदाने कीर्ति पर तशरीफ लाते हैं, एक अजीब माहौल होता है और एक अजीब इख्तिलाफ पैदा होता है। दुनिया के अंदर बेशुमार अजायब व गरायब का ज़ुहूर होता है। बस एक बात यह आपके सामने रखूंगा, नबी ये रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस खाकदाने कीर्ति पर तशरीफ लाते हैं और इस हदीस
بات کو علامہ زرقانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ جس رات کی صبح کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لاتے ہیں, اسی رات کا معاملہ ہے, اسی رات کا یہ واقعہ ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ابو عامر ہے, جس کا نام ابو عامر ہے. مکہ شریف کے کچھ فاصلے پر, مکہ شریف کی کچھ دوری پر جنگلوں میں ایک ابو عامر نامی شخص ہے اپنا مکان بنا کر کے رہتا ہے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے, معبودان باطل کی پوجا کرنے والا ہے, معبودان باطل کی پرستش کرنے والا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں سے پردے اٹھا دے, اللہ جسے کچھ دکھانا چاہے اللہ اسے دکھا دیا کرتا ہے. علامہ زرقانی فرماتے ہیں ابو عامر نامی شخص ہے جس رات کی صبح کو اللہ کے پیارے رسول تشریف لاتے ہیں, اس رات میں اپنے خیمے کے باہر اپنے معبودان باطل کے سامنے بیٹھا ہے, اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھا ہے. اس کی بیوی بھی ہے, اس کی ایک اباہت معذور لڑکی ہے جو ہاتھ پاؤں سے معذور ہے, وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھی ہے. ابو عامر نامی شخص اچانک اس کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہے. دیکھتا کیا ہے, آسمان سے نور ظاہر ہو رہا ہے, آسمان سے نور اتر رہا ہے, آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے. آسمان کی طرف دیکھتا ہے, ایک نگاہ پھر زمین کی طرف دیکھتا ہے, دیکھتا ہے آسمان سے نور اتر رہا ہے, زمین کو روشن کر رہا ہے. اب دائیں طرف نظر اٹھاتا ہے, اس کو دور دور تک روشنی نظر آتی ہے. بائیں طرف نظر اٹھاتا ہے, دور دور تک روشنی نظر آتی ہے. اب جس طرف وہ نگاہیں پھیر رہا ہے اسے روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے. ایک عجیب انقلاب ہے, دنیا کے اندر ایک عجیب سما پیدا ہو رہا ہے, دنیا کے اندر ایک عجیب روشنی پیدا ہو رہی ہے. اور ابو عامر کو یہ پتا نہیں ہے آخر یہ روشنی کیوں پیدا ہو رہی ہے, یہ نور آسمان سے کیوں اتر رہا ہے, یہ نور آسمان سے کیوں نازل ہو رہا ہے. مسلمانوں اس سے پہلے ایک بات آپ کو اور بتا دوں, یہ بیان کسی اور کا نہیں بلکہ آؤ میں دنیا کی سب سے بہتر ماں کا بیان پیش کرتا ہوں, دنیا کی سب سے اچھی ماں کا بیان پیش کرتا ہوں. یہ میری ماں بیان کرے, یہ آپ کی ماں بیان کرے, یہ دنیا کے کسی اور انسان کی ماں بیان کرے, وہ بات جھوٹی ہو سکتی ہے, وہ بات غلط ہو سکتی ہے, وہ بات بناوٹی ہو سکتی ہے, لیکن اس ماں کی بات کرنے لگا ہوں جو تمام نبیوں کے تاجدار کی ماں ہے, جو تمام رسولوں کے سردار کی ماں ہے, یعنی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جس وقت میرے آنگن میں میرے بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے, حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور, کہ مجھ سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے, مجھ سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے, اور وہ نور کی روشنی اس کی چمک اتنی زیادہ تھی میں نے اپنے مکان پر بیٹھے ہوئے شام کے محلات کو دیکھ لیا ہے, میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہے جب میرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی, میں نے دیکھا کہ چاند اور ستارے جو ہے, چاند اور ستارے وہ میرے گھر کے آنگن سے بالکل قریب ہو رہے ہیں. ایسا لگتا تھا وہ میرے آنگن میں گر پڑیں گے, وہ میری چھت سے ٹکرا جائیں گے. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب میرے گھر میں میرے بیٹے کی ولادت ہوتی ہے ایک عجیب انقلاب پیدا ہوتا ہے. اسی رات کا عالم ہے, ابو عامر نامی شخص بھی دیکھتا ہے, ابو عامر نامی بھی دیکھتا ہے, آسمان سے نور اتر رہا ہے. اب اس کے اندر تعجب ہے اور اسے عجیب فکر ہو رہی ہے, اسے تعجب ہو رہا ہے آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن اس نور کی روشنی میں ایک بات وہ اور دیکھتا ہے, اور جب اسے دیکھتا ہے اسے اور بھی تعجب ہوتا ہے. وہ دیکھتا کیا ہے کہ جہاں جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہے جو بڑے بڑے درخت اسے نظر آ رہے ہیں وہ سب کے سب سجدے میں نظر آ رہے ہیں, بڑے بڑے پہاڑ جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں وہ بھی
سنے گا عزیزان ملت اسلامیہ ابو عامر کے کانوں میں 3 آواز آتی ہے وہ نبی رحمت تشریف لا چکے ہیں ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ درخت ان سے کلام کریں گے پتھر ان سے کلام کریں گے اور وہ جب چاہیں گے سورج کو تو چاند کو 2 ٹکڑے کر دیں گے زمین پر کھڑے ہو کر کے اپنے انگلی کے اشارے سے وہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں گے یہ کان میں اس کے آواز آتی ہے اور صرف ابو عامر نہیں سنتا ہے اس کی بیوی بھی سن رہی ہے اس کی بیٹی بھی سن رہی ہے اب اس کی بیوی آواز دے کر کے کہتی ہے اے عامر اچھا یہ وقت اچھا ہے یہ موقع اچھا ہے ابھی حاطب غیبی مخاطب ہے ابھی اس سے پوچھ لو آخر وہ نبی کہاں پیدا ہوئے ہیں اس نبی کا نام کیا ہے اس نبی کا نام آمد کا ذکر کر دیا گیا اس نبی کی شان بیان کر دی گئی اس نبی کا تصرف و اختیار بیان کر دیا گیا اچھا ذرا یہ تو پوچھ لے اس نبی کا نام کیا ہے وہ نبی کہاں تشریف لائے گے وہ نبی کس مقام پر آئے ہیں اب ابو عامر آواز دیتا ہے اے حاطب غیبی تو نے اتنا کرم کر کے بتا دیا ہے وہ نبی تشریف لا چکے ہیں ان کی شان یہ ہے ان کا مقام یہ ہے تو پھر ذرا ان کا نام بھی بتا دے وہ کہاں آئے ہیں ذرا یہ بھی بتا دے تو حاطب غیبی آواز دیتا ہے اسمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام محمد ہے اور وہ شہر مکہ میں تشریف لا چکے ہیں وہ شہر مکہ میں تشریف لا چکے ہیں علامہ سلطانی فرماتے ہیں اتنی آواز کا سننا تھا اس کی بیٹی بھی آواز سن رہی ہے اس کی بیوی بھی آواز کو سن رہی ہے اور اس کی اباہت معصوم لڑکی جو پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی تھی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر التجا کرتی ہے اے پروردگار عالم اگر یہ نور ہے اگر یہ نور سچا ہے اگر یہ نور تیرے کرم سے ہے اگر یہ نور حق ہے تو پروردگار اس نور کی برکت سے تو مجھے شفا عطا فرما دے میری بیماری کو دور فرما دے علامہ سرکاری فرماتے ہیں اس کی زبان سے اس الفاظ کا نکلنا تھا کہ اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی ہے اس کا مرض دور ہو گیا ہے اب وہ ابو عامر تو معبودان باطل کی پوجا کرنے والا تھا اس نے نبی رحمت کا ذکر سنا ان کی آمد کا تذکرہ سنا ان کی شان کا مقام سنا اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر کے اب اسے اور بھی رشک ہوتا ہے اسے اور بھی عقیدت بڑھتی ہے اب وہ دل ہی دل میں اس نبی سے عشق کرنے لگ جاتا ہے اس نبی سے محبت کرنے لگ جاتا ہے حضرات محترم ایک بات یہ حقیقت بھی ہے ایک بات یہ ظاہر بھی ہے کہ انسان کو کبھی دیکھ کر کے بھی محبت ہوتی ہے کبھی بغیر دیکھے بھی محبت ہوتی ہے بہت زیادہ مثالیں نہ دے کر کے صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج 1500 سالہ جشن ولادت کے موقع پر آپ یہاں پر آئے ہیں آپ نے اپنی گاڑی کمائی خرچ کر کے آپ نے لائٹ کا انتظام کیا آپ نے مائک کا انتظام کیا آپ نے اسٹیج اور شامیانہ کا انتظام کیا آپ نے اور دیگر چیزوں کا اہتمام کیا اب میں آپ سے پوچھوں آپ نے یہ کیوں کیا ہے آپ کا جواب ہوگا نبی کی محبت میں کیا ہے اور پھر میں بلند کر کے پوچھوں کیا آپ نے نبی کو دیکھا ہے کیا آپ نے نبی کا دیدار کیا ہے تو ظاہر ہے آپ سب کا جواب ہوگا مولانا اب یہاں دیکھنے کی بات نہیں ہے عشق صرف دیکھ کر نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی بغیر دیکھے بھی ہو جاتا ہے اگر ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے لیکن 1500 سالوں کے بعد اس نبی کی باتیں سن کر کے اس نبی کی حدیث سن کر کے ہمیں اتنا عشق ہو گیا ہے اب ہم نے نبی سے اتنی محبت کرنے لگے ہیں اب اگر
पहुंच जाता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के मकान पर पहुंचा, आपसे पूछता है, ए अब्दुल मुत्तलिब बताओ, मैंने सुना है तुम्हारे बेटे का बेटा आया है, यानी तुम्हारा पोता आया है, जरा बताओ तो सही तुम्हारे पोते का नाम क्या रखा है, तुमने अपने पोते का नाम क्या रखा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं, मेरे पोते का नाम मोहम्मद है, मेरे पोते का नाम मोहम्मद है, बस मोहम्मद नाम सुनना था, अब यऊद मुनावुद है अबू आमिर वहीं पर ठहर गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सामने तो जानो होकर के बैठ जाता है, ऐ सरदार मक्का, ऐ हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मैंने रात की तारीकी में, मैंने रात के वक्त में ऐसा ऐसा मंजर देखा है, मैंने रात के वक्त में ऐसी ऐसी बातें सुनी है, मैंने रात के वक्त में ऐसे ऐसे मनाजिर देखे हैं, ऐसे ऐसे मामलात देखे हैं। आज नबी का बचपन मुलाहिजा कर रहे हैं, जरा आप तवज्जो करना। अबू आमिर नामी शख्स जो है हजरत अब्दुल मुत्तलिब से बता रहा है, मैंने ऐसा ऐसा सुना है, उसने ये बताया गया है, मुझे ये नाम बताया गया है, अगर आपके पोते का नाम मोहम्मद है तो फिर जरा मुझे उनका दीदार करा दो, मुझे उनका दीदार करा दो। मेरे दिल की बस आखिरी तमन्ना ये है, मेरे दिल की आखिरी तमन्ना ये है, और मेरा कोई इरादा नहीं है, एक बार उस नबी को देख लो, एक बार उस नबी का दीदार कर लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अंदर गए और जाकर के हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में ला करके जैसे ही अबू आमिर के सामने आपके चेहरे पास से आप कपड़ा हटाते हैं, अबू आमिर ने हमारे नबी का दीदार किया, अबू आमिर ने हमारे नबी के चेहरे अनवर का दीदार किया, एक चीख मारता है, गिर करके वही जान कुर्बान कर देता है। हजरत मोहतरम हजरत अल्लामा सरकारी फरमाते हैं कि नबी के रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, आप पर सबसे पहले अपनी जान को कुर्बान करने वाला, आपके इश्क में, आपकी मोहब्बत में अपनी जान निछावर करने वाला वो अबू आमिर नामी शख्स है, इसने सबसे पहले आप पर अपनी जान कुर्बान की है। वरना नबी के रहमत सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वक्त तकरीबन 1 बजने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने जो खतीब व इमाम का इंतखाब किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। उनकी फरमाइश है कुछ बात बोलने की, लेकिन अब अगर उसे छेड़ा जाए तो फिर 2-4 मिनट का कोई मसला ही नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम जिनका ज़िक्र विलादत आज मना रहे हैं, उस नबी की आज़मत, उस नबी की शान का आलम ये है कि हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी, हुस्न यूसुफ दम ईसा यद बैज़ादारी, आंचे खूबा हमादारंग तू करहादारी। मेरे आका अलैहिस्सलाम की अज़मत शान ये है, और नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 1,24,000 तकरीबन सहाबा रहे जो नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपनी जागती आंखों से ईमान की हालत में हमारे और आपके नबी का दीदार किया। सहाबा किराम की शान व अज़मत और उनके मकाम और उनकी बुलंदी के लिए कुरान मुक़द्दस के अंदर जो रब्बे कायनात ने जगह उनका जिक्र फरमाया, इसी से उनकी शान व अज़मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी है, वो अल्लाह से राज़ी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अस्हाबी कल जुलूद फबिअय्यिहिम इक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की मिसल हैं, जिनकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। तमाम सहाबा के ताल्लुक से हम अहले सुन्नत वल जमात का ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है कि अल्लाह के रसूल के जितने भी सहाबा हैं वो सब के सब जन्नती हैं, वो सब के सब जन्नती हैं, और उनका जन्नती होना इस तरीके पर यकीनी है कि जिस तरीके पर हम और